بدھ کا ہے وہاں منگل کا ہے، وہاں منگل ہے یہاں بدھ ہے. ہمارے مراد اپنا ہے، اس لیے کہ دوسرے حدیث میں 9 ذی الحجہ ہے. حدیث میں 2 طرح کا ہے، یوم عرفہ لفظ آیا اور ایک جگہ 9 ذی الحجہ کی تصریح ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ. یوم عرفہ اس لیے فرمایا کہ مدینہ والوں کے لیے وہی ہے، ایک ہی ہے، اس لیے مدینہ والوں کے لیے تم ایک ہی دن ہے. لیکن 9 ذی الحجہ کا لفظ الگ سے جو بیان کیا وہ اسی وجہ سے کہ جہاں ایسا نہیں ہوگا تو وہاں 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ایک دن اگلے پچھلے، ایک سال کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ. اور دلیل اس کی یہ کہ کبھی مدینہ شریف کے خاص احکام بھی ہوتے ہیں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو ایوب انصاری کی روایت ہے ترمذی شریف میں کہ فرمایا کہ اذا اتیتم الغائط، جب تم بیت الخلاء آؤ، فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، کہ قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرو پیچھ بھی نہ کرو، ولکن شرقوا وغربوا، لیکن مشرق مغرب میں منہ کر لیا کرو. اب بتاؤ اگر اس حدیث پر ایسی ہم عمل کریں تو ہم عمل کر سکتے ہیں یہاں والے جن کا قبلہ مغرب میں ہے؟ ہم نہیں کر سکتے. مولا یہ کس کے لیے فرمایا؟ مدینے والوں کے لیے. لیکن دوسری روایات میں مطلقاً فرمایا کہ بھئی بیت الخلاء کرتے ہوئے قبلے طرف منہ نہیں کرنا، رپیٹ کرنا. وہاں پر کوئی شرق و غریب کا لفظ نہیں ہے، وہ سب کے لیے، پورے عالم کے لیے بھی. تمہارے لیے جدھر قبلہ ہے ادھر منہ نہیں کرنا، پیٹ نہیں کرنا پیشاب پخانے میں. اسی طرح آپ نے یوم عرفہ کہہ کر یہ عرب والوں کے لیے، مدینے والوں کے لیے، کیونکہ ان کا عرفہ اور حج کا ایک ہی ہوگا. ہمارے لیے فرمایا 9 ذی الحجہ کا روزہ، دوسری بار میں 9 ذی الحجہ کا یوم التاسع. لہذا حدیث مبارکہ کا سمجھنے کا جو طریقہ ہے کہ ساری رسول اللہ کی اس موضوع سے متعلق حدیثوں کو اکٹھا کرو، پھر بات سمجھ میں آئے گی آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، آپ کی کیا مراد ہے. ایک سے نہیں آئی، ایک چیز لے لیں تو باقی ساری چیزیں مخفی رہ جائیں. کیونکہ آپ نے مختلف وقت میں مختلف باتیں فرمائی، ان کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر مراد پیغمبر دیکھی جائے گی. جس طرح اگر یہی ایک روایت لے لی جائے بیت الخلاء والی ابو ایوب انصاری کی، ہمارے لیے پھر مشرق مغرب میں منہ کرنا جائز ہوگا بیت الخلاء میں؟ نہیں کرنا، کیونکہ دوسری روایات آ گئی. حالانکہ یہ مدینے والوں کے لیے فرمایا کیونکہ مدینہ کا قبلہ جو ہے وہ جنوب شمال میں، وہ جنوب میں منہ کرتے ہیں، ان کا ادھر ہے، یہ ہم لوگوں کا مشرق ہے، مغرب ہے، اور جو یمن میں رہتے ہیں ان کا مشرق میں. ہر جگہ الگ ہے قبلہ، کیونکہ چاروں طرف ہے نا. وہ تو خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا منہ یوں ہے، میں یوں منہ کر رہا ہوں، آپ یوں منہ کر رہے ہو، یوں منہ کر رہے ہیں. اس لیے امام جب خانہ کعبہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے کوئی نہیں ہوتا جس طرح وہ کھڑا ہے، باقی طرف بالکل قریب میں خانہ کعبہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طرف کوئی نہیں، تو اس سے آگے کوئی نہ ہو. دوسرے جو آگے ہیں وہ اس سے آگے نہیں ہے، وہ دوسری جہت سے ہے.